بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حائضہ عورت پاک ہے یا ناپاک، اس کا کھانا بنانا جائز ہے یا ناجائز، چاہے سحری ہو، افطاری کا کھانا ہو یا اور کسی بھی وقت کا کھانا ہو۔ میں آج آپ کو حدیث کی روشنی میں آگاہ کروں گی۔ میری ہر ویڈیو باحوالہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے آتے ہیں مین ٹاپک پر۔ حیض کی حالت میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، جیسا کہ ہاتھ سے اگر وہ آٹا گوندنا چاہے تو وہ ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا، اور اگر پانی پیے تو اس کا جھوٹا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا یا کسی کو کنگھی کرنا یا اس کا چھونا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ میری منہ کی جگہ پر رکھ کر پانی پی لیتے، اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے۔ پھر وہ ہڈی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور بوٹی توڑتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 692 ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے بتانے کا مقصد ہے کہ حائضہ عورت کا لعاب دہن بھی ناپاک نہیں ہوتا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں یا کسی شان کے خلاف نہیں۔ اللہ کے رسول کی مثال اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ اگر کوئی خود کو اس سے برتر نہ سمجھے، اگر ویسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن عورت تو ناپاک چیز ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے، چاہے وہ حیض سے ہو یا پھر ویس سے ہو۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی قرآن پاک پڑھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے، 687 نمبر حدیث ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی قرآن پاک پڑھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میری گود مبارک میں ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ اور جگہ پر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے تو اپنا سر گھر کے دروازے سے میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔ اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 687 ہے۔ چونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، بس ایک پردہ سا لٹکا ہوتا تھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایام حیض میں عورت کا ہاتھ لگنا، کنگھی کرنا، کھانا بنانا، مصافحہ کرنا سب جائز ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عورت وضو کے بغیر کام کرتی پھر رہی ہو، بس نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی سارے کام کرتی پھرتی ہے۔ عورت سے گھن کھانا، نفرت کرنا یا اچھوت سمجھ لینا اسلام میں نہیں ہے۔ اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی کی جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت ہے، اس لیے محض مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مجامعت سے دور رہو۔ آخر تک یہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماع کے سوا سب کچھ کرو۔ یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے، یہ آدمی ہمارے دین کی ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان عورتوں سے جماع بھی نہ کر لیا کریں؟ یہ بات کرنے کا مقصد ان کا تھا کہ ہم یہودیوں کی بھرپور مخالفت کریں۔
تو ان کے بعد کیا ہوا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل گئے۔ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے، 694 نمبر حدیث ہے۔ یعنی کہ حیض کے درمیان کچھ حدیں ہیں، جیسا کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، ہم بستری نہیں کر سکتی، باقی سب جائز ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں حائضہ عورت کے متعلق، لیکن یہاں میں نے مختصر بیان کیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔